محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک میں دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کوئی جانا میں غریباں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئی جانا میں غریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر، مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں۔ اور مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں۔ اور سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور، مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور، مدینے میں
اور نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جسائے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے آپ کے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، اور اس مہینے میں ایک خاص دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو صاحب نصاب ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی شکل میں اپنی جانور کو قربان کرتے ہیں، اور ارادہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جہاں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی خصوصیات، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء اکرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبہ میں افضل کسی کا اگر مقام ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔
جان کی باری آئی تو جان کا نذرانہ پیش کیا، اولاد کی باری آئی تو اولاد کے نذرانہ کو پیش کیا، مال کی باری آئی تو مال کا نذرانہ پیش کیا، اور دنیا والوں کو پیغام دے گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے آگے تمام چیزیں ہیچ ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو گیا، یعنی اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے لیے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بے نشان کر دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا زندہ جاوید بنا دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی سنت کو اپنایا جا رہا ہے، آج بھی ان کے جو فرمودات تھے، آج بھی انہوں نے جو چیزیں رائٹ کی تھی ان پر عمل ہو رہا ہے۔ وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت میں گما دیا تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست، اپنا خلیل بنایا۔ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دوست پریشان ہو اور دوست اس کا ساتھ دے تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ دوستی کا حقدار ہے، دوستی کے لائق ہے، مگر وہاں تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہاں تو کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور دنیا والوں کو بھی بتایا۔ آزمانے کی وجہ یہ کہ دنیا والے جانیں، جیسا کہ ایک واقعہ میں بھی ہے کہ فرشتوں نے جب کہا تھا کہ اللہ وہ تیرا جو خلیل ہے ابراہیم تیرا دوست ہے، وجہ یہ ہے کہ تو نے اتنے مال دیے، دولتیں دی ہے، اس لیے وہ تیری رضا کی خاطر ہمیشہ تیری بارگاہ میں، تیری یاد میں، تیری جستجو میں رہتا ہے، تو مولا اتنی چیزیں دی ہیں تو وہ تیرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ آزما لو، امتحان لے لو۔ امتحان لیا، میں واقعہ طرف نہیں آنا چاہتا، امتحان لیا گیا، جب امتحان لیا تو فرشتے بھی یہ کہنے لگے کہ مولا بے شک سے تو نے اپنا دوست بنایا ہے، وہ ایسا تیرا دوست ہے کہ تیری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ مال بھی دیا تھا، مویشی بھی دیا تھا، صرف کس بات پر؟ اس بات پر کہ ایک بار میرے محبوب کا، ایک بار میرے اللہ کا نام لے لے، ایک بار میرے رب کا نام لے لے، میں یہ چیزیں دینے کو تیار ہوں۔ مال بھی دیا تھا، مویشی، تمام چیزیں دی تھی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے نام کو سننے کی، پاک نام کو سننے کی خاطر۔ تو ابراہیم علیہ السلام آزمائے تو گئے، لیکن رہتی دنیا تک مثال قائم کر دیا، رہتی دنیا تک مثال قائم کر دیا۔ ایسی آزمائش ہم جب اپنے معاشرے میں اپنے آپ میں غور کرتے ہیں تو تین چیزوں کے تعلق بار بار سنیں آپ لوگ، جان، مال، اولاد کے تعلق سے، ہے نا؟ اولاد ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے، پتہ نہیں وہ کون سا انجیکشن ہے کہ سینے پہ سوار ہو جائے تو باپ کو خوشی ملتی ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اس اولاد کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں بیٹا پیدا ہو تو پورے محلے میں لڈو بانٹتا ہے کہ میرے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا، محبت ہی ہے اس لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے تعلق سے اللہ نے آزمایا تو اس قدر آزمایا کہ آج بھی انسان جب اس واقعہ کو سنتا ہے تو انگشت بدلتا ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا بھی کر گزر سکتا ہے؟ آج ہمارے یہاں دیکھیں نا، ہم تو ہمارے تو صحیح سے زکوٰۃ تک نہیں نکال پاتے ہیں، مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ صحیح سے زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے ہماری، مال ختم ہو جائے۔
مگر وہ اولاد جو مال سے بھی آگے ہے، مگر وہ اولاد جسے ہم بدرجہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اولاد، اور وہ اولاد بھی ایسی کہ جب دعا کی رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، دعا کے بعد عمر کے اس مقام پر کہ جس مقام پر اب اولاد ہونا ناممکن سا نظر آتا ہے، اس مقام پر جا کر جب دعا کی اور اولاد ہوئی تو اولاد بھی سبحان اللہ وہ خوبصورت بیٹا، اور کیوں نہ ہو، کالا بھی اگر بیٹا ہے تو ماں کے لیے وہ چاند سورج سے کم نہیں ہے، مگر وہ اولاد کہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی چمک تھی، وہ کیسا خوبصورت بیٹا ہو۔ اور جب بیٹا ہوا، حضرت سیدہ سارہ کو رشک ہوا، جانتے ہیں جب بیٹا ہوا، اولاد ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا زیادہ ہوا اس بیوی کے پاس، بیٹا ہے تو بار بار جانا، بیٹے کو دیکھنا ایک محبتی فطری تقاضا ہے۔ تو حضرت سارہ کو رشک ہوا تو آپ کہنے لگی کہ ان کو لے جا کر کے کہیں دور چھوڑ کر کے آؤ۔ ہاں، قرآن مجید میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، دور چھوڑ کر گیا۔ ابھی بچہ بڑا نہیں ہے، 10 سال کا 15 سال کا نہیں ہے، شیر خوار بچہ ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ ہاں، ادھر رشک آیا، ادھر اللہ کا پیغام پہ آ کہ ابراہیم اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آؤ۔ وادی غیر ذی زرع ہے کیا؟ یہ ہمارا ہری پورا کا جنگل تو ہے نہیں کہ وہاں بھی دن میں لوگ، شام میں بھی لوگ آنا جانا کرتے۔ آج بھی جو لوگ حج کر کے عمرہ کر کے آئے وہ جانتے کہ آج بھی مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف میں پہاڑی پہاڑ ہے، گاچھ گچھلی پیڑ پودے بہت ہی کم نظر آئیں گے آج۔ ہاں، آج کا یہ حال ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے کا عالم کیا ہونا۔ آپ اپنے یاول کو دیکھ لیں تو آج یہ شہر نظر آتا ہے، آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو یاول کی حالت کیسی تھی۔ ہاں، اتنے بڑے بڑے مکان، بلڈنگیں، ہر جگہ پر جو ہے پانی کا انتظام تھا۔ ہاں، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ حاجی جو حج کرنے کے آتے تھے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سرکار کے زمانے کے بعد کے وقت بھی، سرکار کے ظاہری وصال کے بعد کے وقت بھی جو حاجی لوگ حج کرنے آتے تھے تو عالم ایسا ہوتا تھا اس وقت کہ پانی کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے، خالی پیاس کی وجہ سے۔ عرفات کے میدان کے قریب قریب ایک نہر ہے جس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ، آج اس کو جگہ جگہ پہ ٹوٹ گیا، بند پڑا ہے، بند ہو گیا وہ۔ اس نہر زبیدہ کو حضرت زبیدہ نے عراق سے بنواتے جو ہے وہ عرفات تک لائی تھی وہ، تاکہ لوگ پانی پئیں اور حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں وہ پیاس کی وجہ سے نہ مرے۔ اتنا بڑا کارنامہ حضرت زبیدہ نے اس وقت کیا تھا۔ ہاں، تو جب سرکار کے زمانے کے بعد کے ایسے واقعات تھے تو سرکار سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرا ہے، اس وقت کیا حال ہوا ہوگا، اس وقت کا عالم کیا تھا۔ چٹیل میدان، پانی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی انسان، کچھ نہیں۔ وادی غیر ذی زرع، کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں کہ کوئی غمخوار ہو، کوئی مددگار ہو، کوئی قریب رہنے والا ہو، کوئی دیکھ بھال کرنے والا، کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ اور جا کر کے اپنی بیوی اور بچے کو اس چٹیل میدان پر چھوڑ کر کے آؤ۔ ہماری محبتیں دیکھیں آج، ہماری محبتوں کا حال یہ کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے دارالعلوم تک بھیجنے کو تیار نہیں کہ وہاں میرا بیٹا روکھی سوکھی کھائے گا اور گھر میں ہے تو روزانہ گوشت کھائے گا، انڈا دودھ دہی مچھلی کھائے گا، وہاں روکھی سوکھی کھائے گا میرا بیٹا تو میرا بیٹا کمزور پڑ جائے گا، تو دارالعلوم میں دینے کو تیار نہیں ہم بچے کو۔ یہ ہماری محبت ہے نا، یہ ہماری محبت ہے کہ بچہ ہمارا بھوک سے بے حال ہو جائے گا، سوکھ جائے گا تو چلو نہیں پڑھائیں گے چلے گا، مگر بچہ ہمارا بھوکا رہ جائے یا دبلا ہو جائے
یہ ماں باپ کو گوارا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چٹیل میدان میں چھوڑنے جا رہے ہیں، فلسطین میں آپ تھے اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے آپ اس جگہ پر آئے جہاں پر آج خانہ کعبہ مکہ مکرمہ شہر آباد ہے۔ بیوی بچے کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد جو ہے جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے وہاں قریب میں دونوں کو بٹھا دیا اور آپ مڑ گئے، جائیں لگے۔ بیوی نے پیچھے سے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ یہاں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں ہمارا کوئی انیس، کوئی غمخوار، کوئی ہمارا رفیق نہیں، ایسی جگہ پہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی آواز نہیں دی، بار بار کہتی رہی آپ، مگر کوئی آواز آپ نے نہیں دی۔ تو حضرت حاجرہ نے خود کہا کہ اے میرے شوہر، یہ بتائیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ یہاں پر چھوڑ کر کے جانا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت حاجرہ کے الفاظ، حضرت حاجرہ کہتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ ایک طرف ابراہیم کو اللہ پر بھروسہ ہے، چٹیل میدان میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ تبلیغ کا کیا نرالا انداز ہے سبحان اللہ، اور محبت کا کیا نرالا انداز ہے سبحان اللہ، اور عقیدے کی نکھار کا کیا نرالا انداز ہے سبحان اللہ۔ توحید توحید تو بہت لوگ چلاتے ہیں آج نا، مگر توحید اصل ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ توحید اگر دیکھنا ہے، آج دوسروں کے یہاں تبلیغ ہوتی ہے، دوسروں کے گھروں سے تبلیغ ہوتی ہے، دوسروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اپنے گھر سے تبلیغ نہیں ہوتی، اپنے گھر کی اصلاح نہیں ہوتی۔ دوسروں کو انگلی کرنے والے اپنے گھر کی عورت کو پردے میں رکھنا نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اگر گستاخی بڑی جلدی ہو جاتی ہے ہمارے ابھی 2 دن پہلے تقریر ہوئی بھساول میں، تو سید ندیم نوری صاحب ایک جملہ بہت اچھا بولے، مجھے بہت پسند آیا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا 2 طرح کے سنی ہوتے ہیں، ایک شانے سنی ہوتے ہیں بولے اور ایک ایڑے سنی ہوتے ہیں بولے۔ ہاں وہ شانے سنی بس اس کی انگلی کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ ہر بات میں ایسا کیسا ایسا کیسا ایسا کیسا میں گھسے رہتے ہیں۔ اگر واقعاً صحیح میں اصلاح ہے تو آپ تنہائی میں اصلاح کریں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے پاس پہنچانا جو ہے یہ فطری بات ہو گئی آج ہمارے معاشرے میں۔ ہاں ایک بات اور عرض کر کے یہاں آگے بڑھوں میں، وہ یہ کہ زیادہ کسی کی گستاخی، علماء کی، بزرگوں کی، پیروں کی گستاخی کی ٹوب میں نہ رہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم کی ٹوب میں گستاخی میں رہتا ہے اس کی نسل سے کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا، اس کی نسل سے اللہ کوئی عالم پیدا نہیں کرتا۔ ہاں اس لیے کسی کی ٹوک میں، کسی کے اس میں نہ رہے کہ وہ فلاں پیر صاحب کیسے رہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب کیسے رہتے ہیں۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہے تنہائی میں اصلاح کر دیں، اچھی بات ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے پر، کس لیے جا رہے ہیں؟ بیوی نے پوچھا تو کہا اللہ کا حکم ہے، کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ چند کھجوریں ہیں، پانی کا مشکیزہ ہے، اللہ اکبر، ہاں دور دور تک۔ اور کتنے سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تھے، بیچ بیچ میں وہ الگ بات ہے، بیچ ملنے آتے رہتے تھے، لیکن 13 سال کو قرآن میں جب ذکر ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، جب جوانی کی دہلی پہ تھے اسماعیل السلام قدم رکھنے لگے تب قربانی کا واقعہ پیش آیا نا۔ بیچ بیچ میں آتے رہے، دور سے دیکھتے رہے، وہ الگ بات ہے، ایک باپ کی محبت ہے، لیکن چٹیل میدان میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے، کس کے بھروسے پر؟ اللہ وحدہ لا شریک کے بھروسے پر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ وہ آگ جس کے اوپر سے پرندے گزرے تو جل کر خاکستر ہو جائے، اس آگ کے اوپر نہیں آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔
مگر اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی؟ فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا، دراصل ہم کو اور آپ کو پیغام دیتی نظر آتی ہے کہ اے لوگو اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ قربانی کا اصل مقصد بھی اسی میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، قربانی کے تعلق سے بتاؤں گا، لیکن یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں اللہ پر بھروسہ تھا، وہیں ابراہیم کی زوجہ حضرت حاجرہ کو بھی اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا کہ آپ کا یہ جملہ نکلا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کھجوریں تھی، پانی تھا، استعمال کرتے رہے، بچے کی پرورش ہوتی رہی، بے آب و گیا ریگستان میں ہیں، پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجور بھی ختم ہو گیا۔ اب حال یہ کہ بچہ، شیرخوار بچہ، کیونکہ ماں کی سینے سے جو ہے دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں، تو دودھ کہاں سے؟ دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اصل امتحان کی گھڑی ہے، یہ جو ہے نا اصل امتحان کی گھڑی ہے، اور اللہ امتحان اسی سے لیتا ہے جس کے اندر امتحان دینے کی قابل صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہم لوگ ایسا کر پاتے، مگر اللہ اکبر، بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہے، ماں ہے، کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی ہے اور پانی تلاش کرتی ہے، پھر بچے کا خیال آتا ہے کہ کہیں بچے کو کوئی اٹھا کر نہ جائے، کوئی جانور نہ لے جائے اٹھا کر، پھر دوڑ کر کے بچے کے پاس آتی ہے، بچہ سلامت ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا لگاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہر حاجی پر واجب قرار دے دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو اسی انداز سے دوڑے جس انداز سے میری بندی حاجرہ دوڑی تھی۔ میں نے کہا نا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ آج حضرت سیدہ حاجرہ کو وصال کیے ہوئے کئی ہزار سال گزر گئے، مگر آج بھی ہر مومن کے لیے جو صاحب نصاب ہے اور جو حج کے لیے جا رہا ہے ان پر واجب ہے کہ وہ صفا مروہ کی صحیح ہے۔ چکر لگائی، دوڑی، کبھی صفا کی پہاڑی پر، کبھی مروہ کی پہاڑی پر، کبھی آ رہی ہیں، کبھی جا رہی ہیں۔ اللہ کیا کہیں، کیا ماں کی ممتا ہے، ادھر دوڑ رہی ہیں اور ادھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کو رگڑ رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں کی رگڑ سے ایک روایت مطابق فرشتے نے پر مارا تھا، اور ایک روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے اس چٹیل میدان میں جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا اللہ نے پانی پیدا فرما دیا۔ جہاں اب تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، وجود نہ، بس یوں سمجھ لیں کہ پانی نظر ہی نہیں آتا تھا، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری فرما دیا۔ حضرت سیدہ حاجرہ آئی، دیکھا کہ پانی ہے، بہہ رہا ہے، تو آپ نے مٹی سے اس کو باندھنا شروع کیا اور کہا زمزم، یعنی رک رک، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آپ نے جو کہا ٹھہر جا، رک جا، وہ جو کہا زمزم، تو اس پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پانی کی خاصیت یہ ہو گئی، اس پانی کا مقام یہ ہو گیا کہ آقا فرماتے ہیں اس پانی کو جو جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس پانی کو اس کے اسی نیت کے موافق فرما دے گا۔ یعنی آدمی بھوکا ہے کہ مولا بھوک ختم ہو جائے، زمزم کو پیے تو اللہ بھوک کو ختم کر دیتا ہے، زمزم کو پیے تو پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ بیماری کے دعا کیے کرے کہ مولا یہ بیماری ختم ہو جائے تو پانی کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیماری کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو باندھا، اس پانی کا نام کیا ہو گیا؟ زمزم، الماء الزمزم، ہے نا، زمزم پانی۔ اب وہاں ٹھہری ہے، پانی بھی موجود ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید میں ہے آپ سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب
میں نے اپنی کچھ اولاد اور ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ بسانا، چٹھیل میدان میں لا کر کے چھوڑنا، اس کا جو اصل ہے، جو اصل مقصد ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ طوفان نوح کے وقت جب جو ہے کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اب اس کعبہ کی بنا پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہونی ہے۔ اس کعبہ کی بنا پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہونی ہے، تو کیسے ہو؟ جاؤ، یہ تمہارا امتحان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کی تعمیر بھی ہونی ہے۔ تو اس جگہ پر لے جا کر کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑاؤ۔ ایک چیز اور، اس وقت میپ کا زمانہ تو تھا نہیں، گوگل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ دیکھ لیتے کہ مکہ مکرمہ کہاں ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے، تو وہاں جا کر کے بیوی بچے کو بسا دیے، تھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اتنی دور سے آئے تو لا کر کے چھوڑا بھی وہی جہاں کعبہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے نا، ورنہ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی کہ کہیں چٹھل میدان نظر ہی نہیں آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی کہ وہ چٹھل میدان نظر نہیں آیا۔ چٹھل میدان تو نظر آیا تھا بہت، بے آب و گیا جنگل تو نظر آئے تھے بہت، لیکن چھوڑنا وہاں تھا کہ جہاں اللہ کے مقدس گھر کی تعمیر ہو سکے، ہے نا۔ لا کر کے اسی جگہ بٹھایا۔ کہاں چھوڑا؟ جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے نا، اسی نے مکہ مکرمہ شہر، اس جگہ پہ جہاں پہ زمزم کا کنواں، اس جگہ پہ لا کر کے بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ یہ جملہ قرآن مجید، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ بیٹا ابھی چھوٹا ہے، بیٹا بھی شیرخوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور بیوی ہے اور بچہ ہے، اور بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے آیا ہے، اور یہ بھی حکم ہے اللہ کا کہ چھوڑ کر کے آؤ بے آب و گیا میدان میں۔ اب وہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ بچیں گے بھی یا نہیں، اس لیے کہ امتحان ہے، اس لیے کہ امتحان ہے، امتحان کی غرض سے چھوڑ کر کے آنے کا حکم ہے۔ ہاں، چھوڑ کر کے آؤ، امتحان ہے، چھوڑ کر کے آئے ہیں، لیکن دعا یہ کرے، مولا چھوڑا اس لیے ہوں، بسایا اس لیے ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے، ہاں، تاکہ یہ۔ اور ایک چیز اور، من ذریتی کا جملہ ہے، میری ذریت، کچھ اولادیں چھوڑ کر تو اسماعیل کو آئے تھے نا، چھوڑ کر تو اسماعیل کو آئے تھے، چھوٹے بچے چھوڑ آئے تھے، بہت سارے بچے تو تھے نہیں، مگر جملہ جو ہے وہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کچھ اولادوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ پتا تھا کہ یہ جو اسماعیل ہے، اس کے جو ہے پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے، اور نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے تو ان کی اولاد سے مصطفیٰ کا ظہور ہونا ہے، ان کی اولاد سے مصطفیٰ کا ظہور ہونا ہے۔ تو جب ظہور ہونا ہے تو ان کی اولادیں تو ضرور ہوں گی، جب ہوں گی تو کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، نماز، تاکہ یہ نماز قائم کرے، اللہ اکبر، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ اور ہوا کہ جب پانی نکل آیا تو پھر ایک قبیلہ ادھر سے گزر رہا تھا، کچھ لوگ گزر رہے تھے، دیکھا کہ یہاں ایک چڑیے کے جو ہے اڑنے کو دیکھا تو سوچا بھائی ایسی جگہ پر چڑیا، شاید کچھ نہ کچھ پانی وغیرہ انتظام ہو، قریب گئے دیکھا کہ پانی ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ سے کہا ہم لوگ یہاں رک سکتے ہیں؟ کہاں رک سکتے ہیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی گئی، اور حقیقت جو جملہ تھا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے، پھر ایسا معاملہ ہوا کہ نماز بھی قائم، اور ایسی نماز کہ آج اس جگہ پر 1-2 رکعت نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا 1,00,000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں بھی بہت ساری باتیں تفصیلاً ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی وفا کی تو اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک پیغام یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر جب ہم عمل کرتے ہیں، سنت ابراہیمی، قربانی کرتے ہیں تو اپنے دل میں اخلاص پیدا کیجیے اور عقیدے کو مضبوط رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، دنیا زمانہ چاہے کتنا کچھ ہو جائے،
موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور حیات دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پوری دنیا آپ سے خفا ہو جائے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو آپ دنیا سے نہیں جائیں گے، ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہے تو موت دے، اللہ چاہے تو زندگی بخش دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اللہ پر یقین رکھیے، توکل کریے، بھروسہ رکھیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے بھروسے کے سہارے گزاریے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی خوشحال زندگی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز، جب میں ہر بار کہتا ہوں نماز ضرور بالکل نماز ادا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکا دیجیے، نماز پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی بندگی کیجیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دو مسئلے قربانی کے حوالے سے میں بیان کر دوں۔ حالانکہ آپ لوگ بارہا سن رہے ہیں قربانی کے تعلق سے مسائل، میں نے بھی کئی بار بتایا ہے۔ ایک دو مسائل جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے ہر سال بتایا جاتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں، ان کو میں جو ہے مختصر وقت میں اور جلدی میں بتا کر کے جو ہے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ جانور عیب کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں، وہ پوچھ لیتے ہیں علماء کرام سے۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو سنیں، جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کا 4 رگ کا کٹنا، کتنے رگ کا؟ 4 رگ کٹنا یہ ذبح کہلاتا ہے۔ پھر اس میں فرمایا گیا کہ 4 نہیں تو کم سے کم اکثر یعنی 3 رگ مکمل کٹ جانا چاہیے۔ 3 رگ جو ہے مکمل، ایک تو جس سے وہ سانس لیتا ہے، ایک جس سے وہ کھاتا ہے، اور 2 رگ اس کے 2 طرف ہوتے ہیں جس میں خون کی روانی ہوتی ہے۔ یہ 4 رگ کا کٹنا چاہیے، ہے نا۔ 4 رگ میں سے اکثر یعنی کم سے کم 3 رگ تو کٹنا ہی چاہیے، ہے نا۔ یہ بات اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ خود سے قربانی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اگر آپ کو ذبح کرنا آتا ہے تو اچھی بات ہے، آپ ذبح کیجئے۔ لیکن کیا کرتے ہیں، ابھی 2 رگ کاٹے ہی کہ خون کا فوارہ اٹھتا ہے، جانور ذرا بدکا کہ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ چھری کیا کرتا ہے، کسائی کساب جو ہے وہ قریشی حضرات ہمارے وہ لیتے ہیں اور وہ ذبح کر دیتے ہیں، ہے نا۔ سنیں، آپ 2 رگ کاٹ کر کے پیچھے ہٹ گئے، اب وہ دوسروں نے چھری پکڑی تو ان کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کہیں گے اور ایسے ہی ذبح کر دیں گے تو وہ قربانی تو دور کی قربانی تو ہوگی نہیں، ساتھ وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اس جانور کا گوشت بھی آپ کھا، اس کو پھینک دینا کوڑے میں لے جا کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت باریک باتیں، احتیاط والی باتیں ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بھئی قربانی ذبح کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر وہ ذرا سا ہم کریں گے، اور وہ کرنے میں ایسا ہوتا کہ ذرا سا کاٹا چھوڑ دیا۔ ایک چیز اور، جانور دبلا پتلا کمزور ہے، 2 رگ کاٹ کر کے چھوڑ دیا، ذبح ہو گئی، چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا گیا، اب وہ جانور مر گیا یا یہ پیچھے ہٹ گیا، اب بعد میں اگر پھر سے چھری مار رہا ہے نا، وہ جانور حرام ہے، یعنی وہ جانور حلال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی بہت سے لوگ ہمارے کر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تھوڑا ذبح کر دیے، ذبح ہو گیا، دوسرا کہتے نہیں ہوا، نہیں ہو گیا ذبح، وہ چھوڑ دیا اس کو، وہ ٹھنڈا ہو گیا، کٹا کتنا ہے، 2 ہی رگ، وہ جانور حلال نہیں ہوا۔ یہ ایک چیز خیال رکھیں، آپ ذبح کرنا آپ کو آتا ہے بہت اچھی بات ہے، اپنے ہاتھوں کو آپ خود سے ذبح کیجئے، لیکن نہیں آتا یا بہت سے لوگوں کو خون دیکھ کے جو ہے ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، تو اگر آپ کو نہیں آتا تو اللہ کے واسطے اپنی قربانی کو، اپنے جانور کو ضائع نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ایک مسئلہ یہ کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو لوگوں کا نام لیتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں نا، دعائیں پڑھ، یہ بھی مسئلہ بڑا آتا ہے، جب دعائیں پڑھتے ہیں انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ذبح کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، ہے نا، پھر اور دعا پڑھتے ہیں اللہم تقبل من خلق ابراہیم۔ تو اب وہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے نام نہیں لیا، ایک مثال نام نہیں لے پایا، ہے نا،
تو اگر اس جانور کو آپ نے کہا کہ اس جانور میں 7 حصے ہیں اور 7 حصے یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے ہیں، آپ نے ایک چیز بالکل مستحکم کر لی ہے اور ذبح کر بسم اللہ اکبر کر کے آپ ذبح کر دیے اور بعد میں نام نہیں لے پائے آپ، تو قربانی ہو جائے گی۔ تو قربانی اس لیے کہ جیسے کہ نماز میں نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، لیکن جب مستحب ہے تو اس کو چھوڑیں گے کیوں؟ کریں گے ضرور، ہم عاشق رسول ہے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر نہیں کر پائے، کوئی بھول گیا یا چھوٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وقت کافی ہو چلا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دو بات میں پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا مسجد کے حوالے سے کہ الحمدللہ مسجد کا کام جو ہے اوپر کا شروع ہونا ہے، تو میں سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ضرور بالضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ جو کام اوپر کا جو ہے شروع ہو وہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے، ہے نا۔ جتنی جلدی کام ہو جائے گا آسانیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ، ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ تو میں اہل خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ کے گھر میں آپ دے رہے ہیں، وہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ الرحمن اس کا آپ کو وہ صلہ ملے گا کہ آپ یہاں بھی خوش و خرم نظر آئیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی جو ہے آپ کو جنت میں آپ کا محل نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا جو ہے اس کام میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تعاون کریں اور ثواب ادار حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ دو اعلان یہ کہ جیلانی مشن کے تعلق میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ کو کہ مشترکہ قربانی کے تعلق سے جو بھی حضرات حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مولانا پرویز سے یا ہم سے رابطہ کریں، 1500 روپے حصہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کہ آپ کے یہاں کے دارالعلوم مجدد اعظم جو ہے جو دارالعلوم ہے اس کے تعلق سے بھی اس کی طرف سے بھی اس بار جو ہے مشترکہ قربانی کا انتظام ہے اور وہ گوشت والی قربانی ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کا جو حصہ ہے وہ 3000 روپے حصہ ہے۔ ایک حصہ 3000 روپے کا ہے، آپ کو اس میں گوشت ملے گا۔ جو بھی حضرات کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر شکیل سعید صاحب سے یا محسن بھائی سے، موسیٰ سر وغیرہ سے آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کوئی غلطی کو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔